صاحب آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی کیس میں گرفتار کر لیا جائے، تو کیا حکومت کا ان کو لانگ مارچ سے پہلے جو ہے وہ گرفتاری کا پلان ہے؟ دیکھیں، اگر گرفتار کرنا ہو تو کسی وقت بھی گرفتار حکومت کر سکتی ہے، اور مگر ہم نے کوئی سیاسی پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیس نہیں بنایا. کوئی بھی جو حقائق ہیں اس کی بنیاد پر چیزوں کو نہ صرف مقدمے درج کیے ہیں بلکہ عدالتوں میں لے کے گئے ہیں، ورنہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ کب کی کر چکے ہوتے. اور گرفتاری اگر کرنا پڑی، اگر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بنا، اگر اسلام آباد چڑھائی غیر قانونی طریقے سے کی گئی تو گرفتاری کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر کسی نے احتجاج کرنا ہے وہ آئے، حکومت کے ساتھ بیٹھے، مذاکرات کرے، جگت کا تعین کرے. ہماری طرف سے وہ ایک دن نہیں 1 سال بیٹھا رہے، ہم سیکیورٹی دیں گے، ان کو پورا دھیان کریں گے. مگر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ چڑھائی کرے گا اور چڑھائی کرنے کے بعد اپنی مرضی کا اس ملک پہ وہ قبضہ کر سکتا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. اس کے لیے قانون حرکت میں آئے گا، وہ گرفتاری کرنی پڑے یا کوئی اور کام. عمران خان آپ چور بھی ہو اور چتر بھی ہو. عمران خان تم چور، گھڑی چور تو پتا چلا تھا، کروڑوں کی گھڑی بیچ گئے ہو. تم نے تو 3500 کے ٹی سیٹ بھی نہیں چھوڑے. آپ بچی کو بھی نہ ظاہر کریں، مال کو بھی نہ ظاہر کریں، ایفیڈیوٹ میں جھوٹ بولے، 1 نہیں 2 نہیں 5 ایفیڈیوٹ جعلی ہیں. تو یہ نااہلیوں کی ہیٹرک عمران خان کو یہ کرے گا. یہ موصوف نے پرچ پیالی 3500 کا سیٹ عمران خان نے خزانے سے خریدا ہے، 3500 روپے کا، جو کہ فیصل آباد میں کہیں نہیں ملتا. صرف پرچ پیالی نہیں، گلدان، صرف گلدان نہیں، ٹیشو پیپر باکس، صرف ٹیشو پیپر باکس نہیں، دیوار پر لگانے والی سینریاں. اور اس کے بعد اپنے کہتے ہیں وہ میرے گھر والی غیر سیاسی ہے. یعنی وہ غیر سیاسی ہے لیکن چھوڑتی کچھ بھی نہیں. اگر الیکشن کمیشن کسی کو اہل اور نااہل نہیں کر سکتا تو الیکشن کمیشن پھر دہی بھلے لگا لے، پھر وہ کوئی ریڈی لگا لے جس پہ وہ کام کیا کرے اگر اس نے کسی امیدوار کو اہل اور نااہل نہیں کرنا. یعنی جب آپ کی عمران خان باری آتی ہے تو آپ ہر ایک پہ سوال اٹھا دیتے ہیں، ہر ایک پہ کیچڑ اچھال دیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ گالی دے کر جس طرح پچھلے 8-10 سال سے فیصلوں پہ بچتے رہے، اب بھی گالی دیں گے اور ڈرائیں گے اور فیصلے نہیں آئیں گے. عمران خان آپ چور بھی ہو اور چتر بھی ہو. بڑا مشہور محاورہ ہے چور اور چتر. چوری بھی کرتے ہو اور زبان بھی چلاتے ہو، اور زبان صرف چلاتے نہیں ہو، الزام نہیں لگاتے، گالی دیتے ہو. بغض تمہارے اندر ہے لوگوں کے بارے میں، مگر اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے. میں تو شرمندہ ہو گیا ہوں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد. عمران خان تم چور، گھڑی چور تو پتا چلا تھا، کروڑوں کی گھڑی بیچ گئے ہو. تم نے تو 3500 کے ٹی سیٹ بھی نہیں چھوڑے. اتنے چھوٹی چوری بھی تم نے کی ہے. اور جب ہمارے آج وزیر اعظم اور وفد سعودی عرب جاتے ہیں تو ہمیں نظریں نیچے رکھ کر بات کرنا پڑتی ہے کہ کہیں شہزادے گھڑی کی بات نہ کر دیں، کہیں پوچھ نہ لیں کہ وہ جو تحفے پاکستان کو دیے گئے تھے وہ بازاروں میں کیسے بکتے رہے ہیں. الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق گھڑیاں، اور اس کے بعد صرف گھڑیاں نہیں، یہ موصوف نے پرچ پیالی 3500 کا سیٹ عمران خان نے خزانے سے خریدا ہے، 3500 روپے کا، جو کہ فیصل آباد میں کہیں نہیں ملتا. صرف پرچ پیالی نہیں، گلدان، صرف گلدان نہیں، ٹیشو پیپر باکس، صرف ٹیشو پیپر باکس نہیں، دیوار پر لگانے والی سینریاں. اور اس کے بعد اپنے کہتے ہیں وہ میرے گھر والی غیر سیاسی ہے. یعنی وہ غیر سیاسی ہے لیکن چھوڑتی کچھ بھی نہیں، نہ وہ ہیرے چھوڑتی ہے. اور اس کے بعد جیولری باکسز،
ज्वेलरी बॉक्सों में क्या क्या था? किसी में हीरे के अंगूठियां थी और किसी में हीरे के लॉकेट थे। उसकी तफसीलात हैं। और मुझे ये बताइए, ये पूरे पाकिस्तान में से ये आईफोन है, ये इमरान खान ने इस तरह का आईफोन 35,000 रुपए की कीमत लगाई, उसका 20% देकर 7-8 हजार में ये आईफोन ले गया। 3 लाख का आईफोन किसी तो मुल्क ने तोहफे में दिया, वो 7-8 हजार में ले गया। 35,000 कीमत उसकी लगाई है। मुझे बताएं कहां मिलता है 3500 का टी सेट या 35,000 का आईफोन? इन कीमतों पर भी जो कीमत बनती है वो 10 करोड़ बनती है। अगर असल कीमतें लगाई जाएं तो शायद ये इससे 4-5 गुना ज्यादा है। 50 करोड़ का डाका मार के आप सादिक और अमीन बने बैठे हो और उसके बाद गाली देते हो और सादिक और कहते हो कि मुझे कोई कुछ ना कहे, मुझे कोई पूछ ही नहीं सकता। आपके पास माल नाजायज हो, आपके पास औलाद नाजायज हो, तुम्हारे पास तुम पूरे का पूरा तोशा खाना खा जाओ, तुम्हें कोई पूछे ना। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की मिसालें दिया करते थे, जिससे एक बद्दू ने जिनसे पूछ लिया था कि चद्दर किस तरह ली है, और तुम पूरा बैतुल माल, पूरा तोशा खाना रियासत मदीना का नाम लगाकर खा गए हो, और उसके बाद अभी भी सादिक और अमीन का ड्रामा करते हो। ये इमरान खान एक बात याद रखो और मेरी ये बात रिकॉर्ड पे रख लें, पाकिस्तान की तारीख के नाअहल होने का वर्ल्ड कप भी इमरान खान को जाएगा। इमरान खान कम अज कम हैट्रिक करेगा नाअहल होने में। तोशा खाना में नाअहल हुआ है, इसी तरह फॉरेन फंडिंग में 5 एफिडेविट जाली हैं, 5। जिसका एक एफिडेविट जाली हो वो फौरन नाअहल हो जाता है। ये 2+2 है, ये ओपन एंड शट केस है। 5 एफिडेविट जाली दूसरी या नाअहल होगा, उसके बाद अपनी बच्ची वाले केस में ये तीसरी दफा नाअहल होगा। क्यों? क्योंकि ये ओपन एंड शट केस है, इसमें कोई आपको ये कोई पशीन गोई की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई आइन कानून समझने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में नाअहलियां हुई हैं, मस्जिद के अकाउंट पे को जाहिर ना करने पर हमारा एमएनए घर चला गया था, 2 शनाख्ती कार्ड बनाने पर ताहयात नाअहल हो गया, और आप बच्ची को भी ना जाहिर करें, माल को भी ना जाहिर करें, एफिडेविट में झूठ बोले। 1 नहीं 2 नहीं 5 एफिडेविट जाली हैं। तो ये नाअहलियों की हैट्रिक इमरान खान को ये करेगा, और ये पाकिस्तान के कानून के मुताबिक है। अभी तो आपको बड़ा जल्दी रिलीफ मिल जाता है, आपको स्टे भी जल्दी मिल जाते हैं और आपके लिए रिलीफ भी जल्दी मिल जाता है, लेकिन कितने दिन चोर बच सकता है? उसके बाद ये कहा करते थे हमारी रेड लाइन है, इमरान खान रेड लाइन है, और फुआद चौधरी साहब ने कहा था किसी का बाप भी नाअहल नहीं कर सकता। ये कोट अनकोट मैं ये कह रहा हूं, नाअहल हो गया है फुआद साहब। कोई कानून से बड़ा बदमाश नहीं होता, कोई कानून से बड़ा, जितना मर्जी बड़ा चोर हो, वो साबिक वजीर आजम चोर हो, इमरान खान जैसा या उसकी घरवाली जैसा, कोई कानून से बड़ा नहीं होता। कहते थे किसी का बाप नाअहल नहीं कर सकता, नाअहल हो गया है, हमारी रेड लाइन है। और रेड लाइन कहने वाले उस दिन किसी सड़क पर 10 खड़े थे, किसी पर 12 खड़े थे, किसी सड़क पर 30 से 40 लोग नहीं आए। ये रेड लाइन, और मैं तो वो भी दिन देखना चाहता हूं कि कहते खान साहब को पकड़ेंगे तो पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी। खान को पकड़ना इसलिए भी चाहिए कि ये देखे तो सही कि हिमालय खून के आंसू रोता है, लाल आंधी चलती है या ये मुल्क रुक जाता है। कहते थे नाअहल हो जाएगा तो पता नहीं क्या तूफान आएगा। क्या हुआ है? वैसे ही पाकिस्तान खुला हुआ है, वैसे ही चल रहा है, वैसे ही लोग कारोबार कर रहे हैं, अपने रोजमर्रा जिंदगी चल रही है। धमकियां आप उतनी दो जितनी आप में जुर्रत, और आपकी जुर्रत की हालत यह है कि आप एक छोटा सा दफा 144 के पर्चे में भी डरे डरे रात के किसी पैर अदालत में जाके जमानत करवा लेते हैं। खौफ की अलामत यह है कि बनी गाला से
کوئی پولیس کے 2 بندے آئیں تو نکل کے دوڑ جاتے ہیں, اور جس رستے سے دوڑتے ہو ہمیں وہ بھی پتہ ہے. لوگوں کو سڑکوں پہ بلا کے آپ ہیلی کاپٹر میں گھومتے ہو, اور لوگوں کے بچوں کو بلا کر سلمان اور قاسم کہاں ہیں. یہ لانگ مارچ کا اعلان بعد میں کرنا, پہلے سلمان اور قاسم کا پاکستان آنے کا اعلان کرو کہ سلمان اور قاسم میرے 2 بیٹے اور ٹیریان میری بیٹی اس لانگ مارچ میں آپ کے بچوں سے آگے ہوں گے. پہلے ان کے پاکستان آنے کا اعلان کرو, لانگ مارچ کا بعد میں کرنا. اور خان صاحب لانگ مارچ بار بار کہتے ہیں, کرتے کیوں نہیں ہو؟ کس چیز کا انتظار ہے بھائی؟ وہ حالات نہیں رہے, کوئی وہ فیسیلیٹیٹر نہیں رہے, وہ کوچ تمہاروں میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ اب وہ تم دھمکی لگاؤ کہ میں اسلام آباد بند کر دوں گا اور تمہیں کوئی فیسیلیٹیٹ کریں. کرو نا, اب جو کرنا ہے کرو. تم کہتے ہو بیک ڈور مذاکرات سے کچھ نکلے گا نہیں, مذاکرات ہوتے رہتے ہیں اور تم کر رہے ہو مذاق, تمہیں پتہ ہے, اور تمہاری عزت بھی اسی میں ہے کہ ہر کام مذاکرات سے ہی ہو. لیکن ایک یاد عمران خان, 2-3 باتیں یاد رکھنا. اسمبلی کی تاریخ, یعنی اسمبلی تم تو کہتے ہو نا 10 مہینے پہلے توڑ دو, 10 گھنٹے پہلے بھی نہیں ٹوٹے گی. حکومت مدت پوری کرے گی, 10 گھنٹے پہلے بھی نہیں توڑی جائے گی. تو اسمبلی کی مدت پہ کوئی مذاکرات نہیں. المذاکرات کس پہ ہوں گے؟ صاف اور شفاف الیکشن کروانے کے لیے بیٹھنے کو تیار ہیں, مساک جمہوریت کے لیے, مساک معیشت کے لیے, غریب کی روٹی کے لیے, پاکستان کے چلانے کے لیے بات چیت کرنے کو تیار ہیں, اور بات چیت ہی حل ہے. کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ نہیں تو بڑی مشہور مثال ہے پنجابی کی کہ 100 گنڈے بھی کھاویں گا تو 100 چھتر بھی کھائیں گا, یعنی 100 پیاز بھی اور 100 جوتے بھی کھاؤ گے. یہ تم نے پچھلے لانگ مارچ میں بھی کھا کے دیکھے ہیں, یہ تم اس دوبارہ کر کے دیکھ لو اپنا لانگ مارچ, یا یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ میں پتہ نہیں آ کے کیا قیامت ڈھا دوں گا.